الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على
انتہائی واجب الاحترام محترم و معظم حضرات علماء اکرام، برادر محترم قاری محمد شریف صاحب کی دعوت پر تشریف لانے والے برادری، دوست، احباب، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، مجمع دیکھ کر اور آپ حضرات کے جذبات دیکھ کر دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے اس مصروفیت کے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، آپ حضرات جو ہیں وہ علماء کے بیانات اور علماء کی زیارت کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو دنیا میں برکتیں اور آخرت میں جنتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں۔ آکھو اللہ دا شکر ہے۔ الحمدللہ روزانہ یہ کہا کرو اپنے آپ کو کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات پر خوشی کا بھی اظہار کیا کرو، اپنے آپ سے بھی لوگوں سے بھی، تاکہ دل میں کچھ قدر آ جائے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے ہم پر کہ اللہ نے بن مانگے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ عطا فرما دیا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث میں مسلمان ہونے کے، حضور کے امتی ہونے کے بے شمار عظمتیں اور فضائل لکھی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے آج تھوڑا سا ان باتوں سے ہٹ کر آپ کو آپ کی اور مجھے میری عظمت کا پتہ چل جائے کہ مسلمان ہونے سے ہمیں فائدہ کیا ملا۔ پیسہ سب کما رہے ہیں، دولت سب اکٹھی کر رہے ہیں، تو ساکھ سو اساں تو کٹھی نہیں کریں دے پہ، اساں غریب لوگ ہیں، غریب اپنی مرضی نال کوئی نہیں، رب نے بنائے۔ اگر ہمارے ہاتھ کوئی سونا لگ جائے، کوئی زیور لگ جائے، ہم بخشیں گے۔ ہم شریف اسی وقت تک ہیں جب تک ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ قاری شریف صاحب کی تھنتوں کو نہیں آدھا پیا، میں سارے کو آدھا پیا۔ ہم شریف اس وقت تک ہیں جب تک ہاتھ نہ لگے، لگ جائے تو ہم بھی پھر انہی کے ساتھ ہیں۔ بہرحال رب کائنات کی ہم لوگوں پر ایک بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ نے پہلی امتوں کو عمر، زندگی لمبی لمبی عطا فرمائی، ہمیں تھوڑی عطا فرمائی۔ یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ سمجھدار لوگ کہیں گے کہ یہ کیا انعام ہوا، ان کی زندگیاں لمبی، ہماری تھوڑی۔ لمبی عمر مل جائے تو یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ تھوڑی عمر ہونا یہ انعام تو نہیں۔ ہاں بات سمجھ میں آ جائے گی اگر اگلی بات ساتھ میں سن لیں گے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھی، ان لمبی عمروں میں ایک ایک کر کے نیکییں کرنی پڑتی تھی، سنبھالنی پڑتی تھی۔ رب نے ہم پر یہ انعام فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب نبی کے امتیوں، مسلمانوں، تمہاری زندگی تو تھوڑی ہے، لیکن اس زندگی میں، تھوڑی زندگی میں اگر کوئی چھوٹا بھی عمل کرو گے، میں پہلوں سے بہت زیادہ بڑھا کے تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی امتوں کو اللہ نے یہ عظمت نہیں عطا فرمائی کہ وہ تھوڑا عمل کرے ان کو انعام زیادہ ملے، نیکی تھوڑی کرے اجر زیادہ ملے، تھوڑا عمل کرے اللہ رب العزت انعام و اکرام زیادہ عطا فرمائے۔ پہلی امتوں کو یہ انعام نہیں ملا۔ کیوں ملا؟ قربان جائیں، اللہ نے صحابہ اکرام کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے، صحابہ اکرام کی پریشانی دور کرتے ہوئے، اللہ نے ان سمیت تمام امت کو یہ انعام عطا فرمایا کہ عمل چھوٹا کرو گے اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔
ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال بتلایا کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، 500 سال تو اس نے سجدے کیے۔ صحابہ پریشان، ہماری تو اتنی عمر کوئی نہیں، ہم اتنے زیادہ سجدے کیسے کریں گے؟ ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی بڑی زبردست عبادت کی ہے، 80 سال کے عرصے میں ایک لمحے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے بالکل بھی ادھر ادھر نہ گئے، مسلسل 80 سال تک انہوں نے عبادت کی۔ صحابہ اکرام اور زیادہ پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ اکرام غمزدہ بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہیں کیا ہوا؟ غمگین کیوں ہو گئے؟ پریشان کیوں ہو گئے؟ عرض کرنے لگے، آقا ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، انہوں نے بڑی لمبی لمبی عبادتیں کر لی، بڑی زیادہ عبادتیں کر لی، ہماری تو اتنی عمر بھی کوئی نہیں، زندگی بھی اتنی کوئی نہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اتنی زیادہ عبادات کیسے کریں گے؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب نبی مجھے اللہ نے بھیجا۔ فرمایا کیوں بھیجا؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی، آپ کی ان دیوانوں پروانوں صحابہ اکرام کے آنسو میرے رب سے برداشت نہ ہوئے، ان کی دلداری کے لیے بھیجا۔ اور جبرائیل پھر بتلاؤ لائے کیا ہو؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی، صحابہ پریشان ہیں، آپ کے دیوانے پروانے پریشان ہیں، زندگی تھوڑی ہے، عمل بھی تھوڑا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی کے دیوانوں پروانوں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، زندگی تھوڑی ہے تو کیا ہوا؟ میرا رب تجھے عمل ایسا عطا فرمائے گا، نیکی تھوڑی کرے گا، اجر زیادہ مل جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں تو آپ کی امت کے لوگوں کی زندگی تو تھوڑی ہوگی، 60-70 سال کی زندگی ہوگی، 63 برس کی زندگی ہوگی، لیکن اس زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر کی عبادت کرنا نصیب ہو جائے، فرمایا ایک رات کی عبادت پر میرا اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ نے زندگی تھوڑی عطا فرمائی، اس تھوڑی زندگی میں اللہ نے ہمیں اعمال دے دیے ایسے کہ وہ عمل تم کرتے جاؤ۔ پہلی امتوں کو اگر 1000 سال بھی زندگی ملی ہو، 1000 سال میں انہوں نے جتنی عبادت کی، تم 60 سال میں اتنی عبادت کر کے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ رمضان المبارک میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کر عبادات کرتے ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہو گے رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھنے پہ اللہ فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، ورنہ یہ اصول نہیں ہے۔ عام دنوں کے اندر اگر ایک نفل نہیں بلکہ لاکھوں نفل پڑھو، لاکھوں نفل مل کر ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا رب کائنات کی میری امت پر یہ مہربانی ہے، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھے گا، رب کائنات فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کسی کے اللہ مقدر جگائیں، میری تو دعا ہے کہ اللہ ان علماء کی زیارت کی برکت سے اس پورے مجمع کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ میں حرم میں آ کر کوئی ایک نماز پڑھے، اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے پہلے وہاں جائے کون؟
جانے کا حساب میں بتاتا ہوں، چلو 2 لاکھ 3 لاکھ لگ جائیں گے۔ عمرے کے لیے اگر چلے جاؤ، ہفتے کے لیے بھی جا سکتے ہو، 15 دن کے لیے بھی جا سکتے ہو۔ یہ پیسے اکٹھے کرنا آسان ہے، 10-15 دن لگانا آنا جانا آسان ہے۔ 1 لاکھ نمازیں اگر اکٹھی ثواب کے لیے پڑھنی پڑے تو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ہم سے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ سنا ہے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے، 1.25 لاکھ پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ ہم عمل کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھو ہو جائے گی۔ اگلا سوال کریں دن سی پڑھوں کی میں 1 لاکھ پڑھوں کی میں؟ ہم انہیں پھر تقسیم کر کے دیتے ہیں کہ روزانہ اتنا پڑھو تو 40 دن میں اتنا ہو جائے گا، اگر ٹائم نہیں تو اتنا پڑھو تو 2 مہینوں میں اتنا ہو جائے گا۔ یعنی صرف کلمہ پڑھنا ہی اتنا مشکل، لاکھوں مرتبہ نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ مہربانی فرمائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، حج کے لیے آ جائے، عمرے کے لیے آ جائے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کر لے، بیت اللہ کی زیارت کرنے پہ بھی ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا کوئی پتہ نہیں، اللہ بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب یہ تو مشکل بات بتلا دی، آؤ سوکھی سوکھی بات بتلاؤں، بیت اللہ کی زیارت مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک ہی حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی ثواب، قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی ثواب، تیرے گھر میں تیرے اماں ابا موجود ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ تجھے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں چلے جایا کرو، ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان کی خدمت میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے ثواب ہے یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں قرآن کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے، دن رات قرآن مجید کی تعلیم میں لگے ہوئے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے، قرآن ان کی زبان پر، قرآن ان کے سینے میں، قرآن ان کے دل و دماغ میں، قرآن ان کے کانوں میں، ہر وقت ان کے جسم میں قرآن داخل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ سراپا قرآن بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ جہاں حدیث شریف میں صرف اتنی بات ہے نا کہ یہ کام کرنے پہ ثواب ہے، محدثین و مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے پہ تمہارے کھاتے سے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی تھوڑی عطا فرمائی۔ بہت بڑی عمر کسی کی ہوگی 100 سال، 110 سال، 125 سال سے اوپر کا میں نے بھی کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ زندگی تھوڑی، لیکن اللہ نے ایسے ذرائع، اور 1-2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ہمیں ذرائع دے دیے کہ یہ عمل کرتے جاؤ، اس تھوڑی زندگی میں ان اعمال کو کرو گے تو بہت اونچا مقام تمہیں مل جائے گا۔ اور انہی میں ایک بڑی قیمتی حدیث شریف مجھے یاد آئی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا آدمی اگر چاہتے ہو تھوڑی زندگی میں اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہمارے درجے بڑے بلند ہو جائیں تو توجہ سے سنیں۔ حضور نے فرمایا ایسا آدمی جس کے اخلاق اعلیٰ ہو۔ اب پتہ نہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ مختصراً یوں سمجھو، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا، اپنے چہرے کے تاثرات سے کسی کا دل نہ توڑنا، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، بلکہ اپنی عبادات سے بھی کسی کو پریشان نہ کرنا، بلکہ ایسے جملے بولنا کہ اگلے کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے، دل خوش ہو جائے، لڑے ہوئے آپس میں مل جائیں، ایسا کردار ادا کرنا، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض اوقات حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا آدمی پکے نمازیوں اور سارا سال روزہ رکھنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔
इन साहिब हुस्नुल खुल्क लियबलुग बिही दरजतु साहिब सौम वस्सलाह। आदमी अगर हुस्न इखलाक का मुजाहरा करे तो सिर्फ मीठे बोल की वजह से, लोगों के दिल छोड़ने की वजह से, अच्छे बर्ताव की वजह से, आला इखलाक की बदौलत रोजादारों और नमाजियों के दर्जे को यह आदमी पहुंच जाया करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू मसरूफ आदमी, तुझे टाइम नहीं मिलता रोजी कमानी, बच्चों का इंतजाम करना। फरमाया कोई आदमी अगर रात को 100 आयात की तिलावत कर लिया करे खड़े होकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी रात खड़े होकर तिलावत और क़याम करने का सवाब अता फरमाएंगे। इस उम्मत की अगली शान सुनो। मौजा मोहम्मद सई का एक आदमी रात को सोया, नीयत की रिंद जाते दा भी है नाल, तू साक्सो भी साडा ना नहीं गिनदे पे हाफिज साहब। रात को नीयत की सोते हुए कि इंशाअल्लाह मैं उठकर सुबह तहज्जुद पढ़ूंगा, लेकिन सर्दियों की रात थी, गर्म रजाई थी, नींद ऐसी टैट आई है, आंखें नहीं खुली। सवेरे अजान थी, ये तहज्जुद का टाइम खत्म, उस वक्त इसकी आंख खुली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ तेरी नीयत की बदौलत सारी रात तू सोया भी और अल्लाह ने तुझे तहज्जुद पढ़ने का सवाब भी अता फरमा दिया। अल्लाह ने ऐसे हमें आमाल अता फरमा दिए, अमल करते जाओ। जैसा कि हजरत अपने जो है बयान, बड़ा ही कीमती बयान इरशाद फरमा रहे थे कि उलमा से मोहब्बत करें, कुरान वालों से मोहब्बत करें, इन पे खर्चा करें। ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। तुम्हें किसी और रास्ते में ज्यादा माल लगाने का इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना इन कुरान के मदारिस और मसाजिद पे खर्च करने का सवाब मिलेगा। क्यों? जब तक ये इदारे चलते रहेंगे तुम्हारे नामा आमाल में ये काम, ये अमल लिखा जाता रहेगा। बल्कि तारीख गवाह है, वाक़यात शाहिद है। अगर अल्लाह की रजा के लिए कोई छोटे से छोटा भी अमल किसी ने कर लिया, रब्बे कायनात उस अमल को छोटा नहीं रहने देते, बहुत बड़ा बना दिया करते हैं। दुनिया में भी उसका नफा मिलता है, आखिरत में भी नफा मिलता है, मौत के वक्त भी उसका नफा मिल जाया करता है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है, फरमाते हैं मैं तालिब इल्म था, मदरसे में पढ़ा करता था, यतीम बच्चा था, अम्मा मजदूरी करके मुझे खर्चा वगैरह दे जाया करती थी, लेकिन अम्मा बीमार हो गई, मुझे खर्चा देने ना आया करती थी। जब तक मेरा निजाम चला मैंने चलाया, तालीम हासिल करता रहा, पढ़ता रहा। जब मेरा निजाम ना चला तो मैंने सामान बांधा, घर की तरफ चल दिया। फरमाते हैं मैं मदरसे से बाहर जो निकला, सामान की गठड़ी मेरे सर के ऊपर रखी हुई है। एक रास्ते में यहूदी की दुकान थी, उस यहूदी की मेरे ऊपर नजर पड़ गई। वो दौड़ कर मेरे पास आ गया, आकर के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले और दीन वाले और तालिब इल्म है, तेरी सामान की गठड़ी बताती है तू पक्का पक्का जा रहा है, दोबारा नहीं आएगा। कहा जी इरादा तो यू ही है। वजह कहा, वजह ये अब्बा है कोई नहीं, अम्मा मजदूरी करती है, कुछ मुझे पैसे दे जाती है, मेरा निजाम चलता रहता है। अम्मा नहीं आ रही, बीमार है, इसलिए मेरा निजाम नहीं चलता, पढ़ूं तो कहां से पढ़ूं। यहूदी ने कहा शाबाश, वापस चला जा, जब तक पढ़ेगा तेरी यहां पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, तू यहूदी में मुसलमान। अब यहूदी ने और बात की, कहने लगा कि तू भी उस अल्लाह का मानने वाला, मैं भी उसी का मानने वाला। ठीक है, नबी अलग अलग, लेकिन तुम लोग भी उसी अल्लाह की आसमानी किताब पढ़ा करते हो, हम भी उसी अल्लाह की आसमानी किताब पढ़ा करते हैं। यही वजह है कि अहले किताब की तुम्हारी मेरे दिल के अंदर कदर है, खास तौर पे तालिब इल्म की बड़ी कदर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरी तालीम ज़ाय ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तेरा खर्चा मैं दे दिया करूँगा। फिर भी इन्होंने जवाब दे दिया। फिर आखिर वो यहूदी कहने लगा, अब पढ़ो, खर्चा मैं
کرتا ہوں جب بڑے ہو جاؤ گے پیسہ کماؤ گے میرا قرضہ دے دینا، اگر نہ دے سکے اللہ کے لیے معاف ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ مدرسہ دوبارہ چلے گئے، یہ کبھی کبھی آتا خرچہ دے جاتا۔ کیا خیال ہے جن مدارس والوں کو آپ کوئی گندم عشر زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہو وہ آپ کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس یہودی کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا جھولی پھیلا پھیلا کے، مولا یہ میرے دنیا میں دین پڑھنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، دین والوں سے محبت کرتا ہے، مولا اس کو ہدایت عطا فرما دے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے رب کائنات نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے اس یہودی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ واقعات شاہد ہیں اگر کسی غیر مسلم کافر نے بھی کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اسے بدلے میں اور کچھ ملے یا نہ ملے اللہ اسلام ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، وہاں ہندوستان میں ایک مسجد کے سامنے ایک ہندو کراڑ کی پرچون کی کریانے کی دکان تھی، بجلی تھی کوئی نہیں، مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی دیے جلائے جاتے تھے، دیوے، تو لوگ مسجد کے دیے میں تیل ڈال جاتے اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہندو تھا وہ کراڑ ہر جمعرات کو مسجد کے دیے میں اتنا تیل ڈال جاتا کہ پورے ہفتے کا گزارا ہو جاتا۔ لوگوں نے اس ہندو کو کہا کہ تو نے نماز پڑھنے بھی نہیں آنا، تو نے مسجد میں کوئی عبادت کرنے بھی نہیں آنا، پھر یہ عمل کیوں کیا کرتا ہے؟ وہ کہا کرتا کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ وہ ہندو کہا کرتا کہ ٹھیک ہے میں نے نماز پڑھنے تو نہیں آنی، میں نے عبادت کرنے کے لیے یہاں نہیں آنا، لیکن میں اللہ کے بندے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کیا کرتا ہوں۔ چلو غریب لوگ ہیں، غربت کا زمانہ ہے، ان کو ان کا بھلا ہو جائے گا، شام کو جو جلدی آئے گا وہی مسجد کا دیا جلا دے گا، سب کو روشنی مل جائے گی، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کی شان، اللہ نے غیر مسلم اس ہندو کے اس نیک عمل کو ایسا قبول فرمایا، ایک دن وہی ہندو جمعے کی نماز کے بعد اسی مسجد کے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ والے جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے، سوچ لو پچھتانا نہ پڑے۔ کہا نہیں بس جلدی کرو، باتوں میں نہ الجھاؤ۔ لوگوں نے کہا اگلے جمعے آ کے کلمہ پڑھ لینا، ایک ہفتہ ہے تیرے پاس، تو سوچ لے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا 3 راتیں ہو گئی میرے خواب میں سفید ریش ایک بابا جی آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ رب کائنات نے تیری کسی نیکی کو قبول فرما لیا، تیرے کسی عمل کو قبول فرما لیا، میرے اللہ تجھے اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں، لہذا جلدی کرو تیری موت آنے والی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آسانیاں دینا چاہتے ہیں، اس لیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا، مبارکباد دے دی۔ اللہ کی شان ہے، اس چھوٹے سے عمل کی بدولت دنیا میں اللہ نے ایمان عطا فرما دیا اور اللہ نے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما دی۔ اس لیے میرے دوستو کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ نے اس امت کی نیکیوں میں بڑی برکت ڈالی ہے، اس امت کے اعمال میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے۔
میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم اور پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ مدنی اپنے واقعات میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک سکھ تھا، سکھ غیر مسلم، وہ حضرت مدنی کی لوگوں کی حضرت سے محبت اور عزت دیکھ کر مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس کے دل میں بھی محبت آ گئی۔ اور محبت کا اظہار کیسے کرتا؟ حضرت مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی جاتے یہ ساتھ ساتھ جاتا، جو ہی شیخ مدنی جوتے اتارتے یہ سکھ جوتے لے کر جھاڑ کر اپنے بغل میں دبا کے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت نماز پڑھ کے آتے جوتے پیش کر دیتا، مدرسے میں حدیث کا سبق پڑھا کے آتے یہ جوتے پیش کر دیتا۔ ایک عرصہ گزر گیا یوں ہی محبت کرتے ہوئے، شیخ مدنی اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا، اس کا ساتھ پھولا ہوا، مجھے کہنے لگا او اللہ والے جلدی کرو آپ کو وہ بلاتے ہیں، جلدی کرو آپ کو وہ بلاتے ہیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں میری سمجھ میں تو نہ آیا کہ کون بلاتا ہے، لیکن میں سمجھ گیا جو مجھے بلا رہا ہے وہ کسی پریشانی میں ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے۔ فرمایا میں جلدی سے لڑکے کے پیچھے چل پڑا، چلتے چلاتے وہ لڑکا مجھے اسی سکھ کے گھر لے گیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ سکھ ہے، آخری وقت ہے۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا بھئی تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے سامنے وہ جنت نظر آ رہی ہے جو اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے تم سنایا کرتے تھے، ایک طرف بیٹھ کے میں بھی سنا کرتا تھا، جنت نظر آ رہی ہے لیکن درمیان میں کوئی ہے جو مجھے ادھر جانے نہیں دیتا، کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت نے فرمایا جانا چاہتا ہے؟ کہا جی اس جنت کو اگر کوئی دیکھ لے کوئی پیچھے نہ رہے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تجھے میں ایک کلمہ پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ وہ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے پڑھانا شروع کر دیا کہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، چند سانسیں اور لی، دوبارہ یہی کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آ لوگو تمہیں مبارک ہو، علم والے اور دین والے کی خدمت اور محبت کی بدولت اللہ نے موت سے پہلے ایمان بھی دے دیا اور کلمے والی موت بھی عطا فرما دی۔ اپنی زندگی میں ہم جگہ دیں ایسے اعمال کو، اور اس کا ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا، چھوٹی چھوٹی نفل نیکیاں اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنا دیں گے، اور اگر ہم سنتوں پر آ جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں فرائض کی پابندی عطا فرمائے گا۔ جہاں بھی کسی عمل کا موقع ملے، میں صرف پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں کر رہا، انسان کی اگر سوچ ٹھیک ہو جائے نا، سوچ، پھر صبح سوئے ہوئے جب آنکھ کھلے گی اس وقت سے لے کے سارا دن گزار کے رات کو دوبارہ سونے تک جو عمل بھی کرو گے وہ نیکی اور عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اگر کاروبار کریں پورا تو لیں، ایمانداری سے کریں، یہ تیرا ایمانداری سے پورا ناپ تول کے ساتھ کاروبار کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اگر کوئی وڈیرا ہو، ڈیرہ دار آدمی ہو، اس کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کے آتے ہوں، یہ اس امت کی شان ہے، لوگ فیصلے لے کے آتے ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کرو۔ فرمایا تیرا ایک دن کا انصاف کرنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔
اخیر میں وہی باتیں کروں گا کہ آپ کے پاس بڑا اچھا موقع یہ ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں جتنے قرآن والے ہیں سب سے محبت رکھو. سبحان اللہ. جتنے علم والے ہیں علم والوں کا بڑا اونچا درجہ ہے, علم والوں کا بڑا اونچا مقام ہے. اور میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں. آج کل کچھ تھوڑا سا موسم بھی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء نے لکھا ہے, اپنی طرف سے نہیں قرآن و حدیث سے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ کا امام بنایا, امام الصحابہ. یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ علم کی بدولت اللہ نے عطا فرمایا. اور اس کی دلیل, اس کا ثبوت یہ ہے, صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آئے, عرض کرنے لگے آقا آپ نے ارشاد فرمایا اکیلے کی بجائے جماعت سے نماز پڑھو زیادہ ثواب ملے گا, لیکن جب ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں, کہیں تجارت کے لیے ملکوں کا سفر کرتے ہیں, راستے میں نہ مسجد ہے نہ امام ہے, اگر ہم 5 7 10 20 لوگ ہوں جماعت کرائیں تو اپنا امام کس کو بنائیں؟ توجہ ہے جی, پیچھے تک سب کی توجہ ہے. عرض کی آقا امام کس کو بنائیں؟ فرمایا جو تم 10 5 20 جتنے لوگ ہو تمہارے اندر جو علم میں زیادہ ہو اسے امام بنا لیا کرو. امام بنانے کا اصول کیا بنا؟ جو علم میں زیادہ ہو اسے اپنا امام بنا لو. قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. حضور علیہ السلام نے تمام امت کا مصلح اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کو عطا فرما دیا. اپنا مصلح اپنی زندگی میں حضور نے حضرت ابو بکر کو عطا فرما دیا. اور اس سے بھی عجیب بات, علم کتنا ہوگا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پروردگار عالم نے قرآن کی صورت میں, اپنے ارشادات کی صورت میں, معراج کے سفر کی صورت میں رب کائنات نے مجھے قیامت تک جنت تک کا علم عطا فرمایا. فرمایا رب کائنات نے جتنا علم میرے سینے میں ڈالا وہ تمام کا تمام علم میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. کتنا بڑا مقام و مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ نے کتنا مرتبہ, کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. علماء اکرام نے لکھا یہ امام الصحابہ بنے, یہ اتنا بڑا جو مرتبہ ملا اللہ نے علم کی بدولت عطا فرمایا. صرف یہی نہیں, اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی. انہوں نے ہمیشہ دین کی اشاعت کے لیے, ایمان کے لیے, قرآن کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا. جب بھی موقع آیا اپنے جذبات کو بھی قربان کر دیا, اپنے گھر بار کو بھی قربان کر دیا, اپنے مال و دولت کو بھی قربان کر دیا, حتیٰ کہ اگر موقع آیا تو اپنی جان بھی پیش کر دی. 2 موقع علماء اکرام نے لکھا ہے, احادیث گواہ ہے, 2 موقع ایسے ہیں کہ اگر وہ موقع صحیح معنوں میں کسی کے سمجھ میں آ جائے نا حضرت ابو بکر صدیق کا وہ عمل, تو لوگ کہیں کہ ابو بکر صدیق تو دیوانہ تھا, عقل والا آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا. اور وہ دونوں موقع ان کی مالی قربانی کے ہیں. ایک موقع حضور نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا سفر کرنا ہے, چلو تیار ہو جاؤ. کیا تیاری کی؟ گھر گئے, جتنا مال تھا 1 روپیہ بھی پیچھے نہیں چھوڑا, سب لے گئے. کیا مطلب؟ گھر میں حضرت ابو بکر اکیلے رہتے تھے, ابا بھی ہے, بیوی بھی ہے, بیٹیے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, گھر میں خاندان ہے, بچے ہیں, آل عیال سب کچھ ہے, لیکن گھر میں جھاڑو دی, صفایا کیا, سب لے گئے. اپنے لیے کہ رستے میں قیمتی کپڑے پہنوں گا, رستے اٹھ گن انسان, رستے میں گھوڑا خرید لوں گا, آگے جا کے دکانیں خریدوں. نہیں نہیں, حضور نے فرمایا تیاری کرو, سفر بڑا پرخطر ہے, نہ جانے کہاں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. ابو بکر صدیق نے گھر میں جھاڑو دی, سب مال لے گئے, بچوں کو اللہ کے سپرد کر گئے.
اسی طرح جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تمام صحابہ کو کہ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے لاؤ اپنا مال قربان کرو، کفر نے للکارا ہے، تیاری کرنی ہے۔ تمام صحابہ اپنی اپنی ہستی کے مطابق لے آئے، پیش کر دیا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی پیش کر دیا۔ بالآخر حضرت عمر آ گئے اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب نبی، میں نے اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ کیا بچوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں؟ بلکہ تاریخ میں لکھا ہے گھر میں جو کپڑے تھے وہ بھی لا کے دے دیے، برتن بھی لا کے دے دیے، بالآخر دیوار پہ کہیں سوئی لگی تھی، سوئی بھی لا کے پیش کر دی۔ اس کے باوجود تسلی نہ ہوئی، گھر کا سارا مال دے کے بھی تسلی نہ ہوئی۔ اپنے جسم پہ جو نظر دوڑائی تو مسکراہٹ آ گئی کہ کپڑا ذرا قیمتی ہے، یہ بیچ کے ہلکا کپڑا پہن لیتا ہوں، جو پیسے بچیں گے وہ بھی پیش کر دوں گا۔ کون کرتا ہے؟ وہ قیمتی لباس بیچا، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹوں کے بٹن لگائے، جو پیسے بچے وہ بھی لا کر امام الانبیاء کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور اگر سمجھنا چاہو تو یہاں سے وہ بات بھی سمجھ آ جائے گی جہاں سے بات چلی ہے کہ اس امت کے اللہ نے یہی تو شان رکھی ہے، اللہ مال کی گنتیوں کو نہیں دیکھتے، اندر کے جذبوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی اس امت کی شان ہے، اگر جذبے کے ساتھ 100 کا نوٹ بھی اگر قربان کر دو گے اللہ لاکھوں کروڑوں بنا کے عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال قربان کر کے، اپنے تن کا لباس بھی قربان کر کے جب امام الانبیاء کی خدمت میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ جبرائیل امین آ گئے، امام الانبیاء نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا حیران ہو گئے، فرمایا او جبرائیل تجھے کیا ہوا، ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ آسمانوں سے آیا ہے، اونچائی سے آیا ہے، اول تو تجھے لباس کی ضرورت کوئی نہیں، اگر پھر بھی پہننا تھا تو کوئی اعلیٰ لباس پہنتا، یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ عرض کر دی اللہ کے محبوب نبی صرف میں نے ہی نہیں، وہ اوپر دیکھے جتنے فرشتے موجود ہیں، اوپر جبرائیل کا بھی یہی لباس ہے، میکائیل کا بھی یہی لباس ہے، اسرافیل کا بھی یہی لباس ہے، صدلقن کا بھی یہی لباس ہے۔ تمام نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو رب کائنات نے اعلان فرما دیا آج لباس وہ پہنو جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں خود
قدسی آمین اس کی دعا پر زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے۔ ہاتھ میں ٹھیک ہی لینا پیا، کہیں نہیں سمجھ نہیں آنا پیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، یہ بنیادی اور ہمارا ایمان ہے، یہ نعرہ گج گج کے لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، پیچھے والے سارے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، عدالت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، سخاوت صدیق اکبر، شجاعت صدیق اکبر، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حالانکہ آپ حضرات کو حضرت نے باقاعدہ یہ پورا واقعہ اشارہ کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو ارشاد فرمایا کہ تیری بھی کوئی تمنا، تیری بھی کوئی آرزو، تیری بھی کوئی حسرت۔ عرض کی آقا میری ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، آقا میری تو صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہک، آقا اکھ میری ہوئے تک تیری ہوئے۔ میری تو صرف یہی تمنا، یہی آرزو ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کے وضوحات چہرے کا ہی دیدار کرتا رہوں، دیدار کرتے کرتے میری زندگی گزر جائے۔ اسی کو شاعر نے کہا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا۔ رب کائنات نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر یہ مقام و مرتبہ جو عطا فرمایا، زندگی میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی نیکیاں کی، لیکن علماء اکرام نے لکھا، رب کائنات نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، رب کائنات نے علم کی بدولت امام الصحابہ بنا دیا۔ جہاں سے بات چلی تھی کہ ان علم والوں کے بڑے درجے ہیں، ان قرآن والوں کا بڑا مرتبہ ہے، قرآن والوں کی بڑی شان ہے، مساجد مدارس والوں کی بڑی عظمت ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے، ان پہ اپنا مال خرچ کریں گے، تو یہ بھی کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اس کا بھی ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ اپنی زندگی میں ہم لوگ کوشش کریں، گھر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، شہر میں ہو، بیرون ملک ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، اگر اتنی سی بھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو کر گزرو۔ کیوں؟ اس امت کی شان اللہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ نے زندگی تھوڑی عطا فرمائی، لیکن اعمال ایسے دیے کہ عمل تھوڑا کرو گے اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ دیہاتوں میں اکثر جگہ جمع ہوتے ہو، ایسا مجلس ہوتی ہے، ایسا جلسہ ہوتا ہے جس کو کل خوانی کہتے ہیں۔
اس کا جب اختتام ہوتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ کل هو اللہ احد پڑھ گنو. کیوں کہتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے مولوی سے؟ سب کو جو لئی کھڑے ہو گھروں پڑھ کے آیا کرو، پوری کر کے آیا کرو. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی تھوڑی دی، اجر زیادہ عطا فرمایا. 3 مرتبہ اگر سورۃ اخلاص پڑھو گے اللہ تمہیں سب کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. صبح یا شام ایک مریض کو پوچھنے چلے جاؤ ایسے کیا حال ہے، ہون کی میں ڈاکٹر کیا دے، آتے آتے اس کو مار کے نہیں آنا، تسلی دے کے آنے. ایسا تو مار آنے نا، کہیں انگل سڑ ونجے یا کوئی زخمی تھی ونجے ایسا آتے ہیں کوئی نہ ہون کوئی نہ. اگے ایک بندہ ہے کروڑ پکے دا، انہیں بھی انگل بنی آئی تو مر گیا، انہیں ایکسیڈنٹ تھی آئی وہ مر گیا، وہ سڑائی تو مر گیا. عورتیں زیادہ مار کے آتی ہیں. مریض مرنے والا بھی ہونا، تم دیکھو آخری سانسیں ہیں، اس کو تسلی دے کے آؤ، اس کا حوصلہ بڑھا کے آؤ، اس کا دل ذرا فراغ کر کے حوصلے اس کے بلند کر کے آؤ. تیرے اس حوصلے بلند کرنے پہ اگلی جو بات بتانے لگاؤں سب کو معلوم بھی ہے، دہرانے لگاؤں تب ثواب ملے گا. خالی جا کے مریض کو اور مار کے آنے سے ثواب نہیں ملے گا. حضور نے فرمایا صبح اگر پوچھنے جاؤ گے مریض کو، شام تک 70,000 فرشتہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. شام کو جاؤ گے صبح تک 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت کرتا رہے گا. زندگی تھوڑی، اعمال اللہ نے ایسے عطا فرما دیے کہ عمل چھوٹا اجر زیادہ. ٹائم ہے نہیں، آخری بات سناتا ہوں. تارے کو ہے ٹائم. حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی، حضور نے فرمایا میری ذات پہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، 1 مرتبہ درود پڑھے، تمام کائنات کے فرشتے مل کر اس آدمی کے لیے 10 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو کچھ سمجھ کوئی نہیں آئی میرے ساتھ. مولویہ نے تو کچھ سنائی رکھی ہے حدیث شریف درود پاک دی کہ ایک دفعہ جڑا پڑھ سی دا نیکیاں مل سن، دا رحمت تھی سن، دا گناہ معاف تھی سن. میں آپ کو بڑی بلندی بھی لے جانا چاہتا ہوں. اس امت کی صرف اتنی شان نہیں کہ اس کو 10 نیکیاں ملے، 10 گناہ معاف ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1 مرتبہ درود ابراہیمی میری ذات پہ پڑھے، تمام کائنات کے تمام فرشتے مل کر 10 مرتبہ اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تمہارے ذہن ہے جو سی بھی 5-6 فرشتے ہو سن اتھائیں کی تھائیں پانی لینے بدے ہو سن، بس وہ دعا کرے سن. تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، گنتی مجھے بھی نہیں معلوم، گنتی حضرات علماء کو بھی نہیں معلوم فرشتے کتنے ہیں. ایک تھوڑا سا اندازہ، جیسے یہ مجمع بیٹھا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 1500 ہیں، 500 ہیں، کتنے ہیں، کافی سارے ہیں. لیکن ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان سپیکروں تک اگر 200 ہوں تو وہاں تک 400، پیچھے تک 600، وہاں تک 800، یہ اندازہ ہو سکتا ہے. کئی ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک ساری نمازاں لکھیں دے تو ایک سارے فراڈ لکھیں دے، ایک سارے ذکر عبادتہ لکھیں دے تو ایک ساری چوریاں لکھیں دے. اس وقت دنیا کے اندر 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب لوگ، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے. کتنے ہو گئے؟ 14 ارب. ایک حدیث شریف میں ہے ایسی کوئی محفل مجلس لگی ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہو. ہم کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا؟ ہم نے تو بلکہ صحابہ کا بھی کر دیا، اللہ کے بندوں کو بھی فکر مند کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. فرمایا اگر کہیں ایسی مجلس لگی ہو جہاں اللہ رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے آ کر چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں. نمبر 1، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پھر تے بتے یوں اوپر نیچے لگاتے لگاتے لمبی نور کی ایک لین
7वें आसमान तक लग जाती है। दसो आज कारी शफीक साहब ने कितने फरिश्ते सदे हुए हैं, अंदाजा लगा सकते हो। चारों तरफ से घेरा भी हुआ और आसमान तक जो है वो ऊपर नीचे जो है वो उनकी लहर भी बनी हुई है। और मजे की बात, ये ऐसी मजलिस पूरी दुनिया में आज मौजा मोहम्मद सही में नहीं लगी, पता नहीं कहां कहां लगी होगी, पता नहीं कहां कहां। अगर 2 आदमी 3 आदमी मिलकर अल्लाह रसूल का तज़किरा करें, वो भी इसी मजलिस में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहां भी ये मजलिस लगी हो फरिश्ते घेर लेते हैं, उनके सरों से लेकर आसमान तक लहर नूर की बना लिया करते हैं। अगर पूरी दुनिया में आज 1000 मजलिसें महफिलें ऐसी लगी हो, अंदाजा लगाओ कितने फरिश्ते कितने मजलिसों की खिदमत में लगे हुए। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब तीसरे आसमान पर बैतुल मामूर है, जैसे जमीन पर बैतुल्लाह है, हम लोग तवाफ किया करते हैं। अल्लाह हर मुसलमान को तवाफ की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर ने फरमाया 7वें आसमान पे बैतुल मामूर है, जो फरिश्तों का बैतुल्लाह है, फरिश्तों का काबा है, फरिश्ते उसका तवाफ किया करते हैं। हुजूर ने फरमाया 70,000 फरिश्ता एक दिन में रोजाना तवाफ करता है। एक मर्तबा जो आ जाए कयामत तक भारी नहीं आती। एक रिवायत में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर पर रोजाना 70,000 फरिश्ता आया करता है। एक मर्तबा आ जाए दोबारा बारी नहीं आती। एक रिवायत में है सुबह 70,000, शाम को 70,000 आता है, दोबारा बारी नहीं आया करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जब लैलतुल क़द्र की रात होती है जिब्राइल अमीन भी आते हैं और फरिश्ते भी आते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज कर दिया कि लैलतुल क़द्र की रात को कितने फरिश्ते जमीन पे आया करते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इस जमीन पे जितनी कंकरे हैं, जितने रेत के जर्रे हैं, जितनी मिट्टी के जर्रात हैं, इन जर्रात से भी ज्यादा फरिश्ते लैलतुल क़द्र में जमीन पर आया करते हैं। तो थोड़ा सा खाका बना के फरिश्ते कितने हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मेरी जात पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ दे, क्यों से पढ़ू रल के, ऐसे सारे रल के पढ़ूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ये दरूद पाक एक मर्तबा पढ़े, तमाम कायनात के तमाम फरिश्ते मिलकर उस बंदे के लिए 10 मर्तबा मगफिरत की दुआएं करेंगे। और इस पे यकीन कर लेना कि इस वक्त हमारे लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह ने इस उम्मत पर ये मेहरबानी फरमाई, जिंदगी थोड़ी अमाल दे दिए। और दरूद पाक तो ये तो ऐसा अमल है, अल्लाह ने ऐसा अमल अता फरमाया, ये हर मर्ज के लिए शिफा है, हर परेशानी का हल है। टाइम नहीं मैं तफसील में जाऊं, बेशुमार ऐसे वाकयात हैं। मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, उनके पास बस ये मैंने नाम ले दिया तो मुख्तसर करते हुए वाकया, उनके पास एक आदमी परेशान हाल आया। बेटी की किसी ने कहीं शादी की थी, जेवर दिया था, दौलत दी थी। उन्होंने कुछ अरसे के बाद उसकी बेटी को जेवर छीन के मार पीट के भगा दिया, तलाक भी दे दी। एक आध दिन गुजरने के बाद उनके दिल में आया कि जेवर हमने छीन लिया, मुमकिन है वो हम पे पर्चा करा दें। इन्होंने जाके उल्टा उन पे पर्चा करा दिया लड़की पे कि हमारे पैसे दौलत जेवर चोरी करके गिन गई है।
وہ آدمی پریشان ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا کہ میں تو لٹ گیا، جو دولت تھی بیٹی کو دے دی اور اب یہ حال بنا، انہوں نے زیور بھی چھین لیا، الٹا پرچہ بھی کرا دیا۔ حضرت نے فرمایا خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں مل کے درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کی شان، چند دن گزرے اور دولہ صاحب جڑائی ان کو کھرک تھئی، انہیں وہ زیور چاہتا بازار اس گن گیا سنار کول کے اے وے بچیندہ گن گنو، ہم ہوتے تو لے لیتے، چوری کا مال جو ہے ویسے بھی چوری کا کپڑا ڈانگا دے گا۔ تو اللہ نے مسئلہ جو حل کرانا تھا درود پاک کی برکت سے، اللہ نے اس سنار کے دل میں ڈالا، کہا بھی اس کی کوئی پرچی رسید اکھلا کا گم تھی گئی ہے۔ جب اس نے گم ہونے کا کہا، سنار چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، دو چار باتیں کی، باتوں میں لگایا، کسی شاگرد کو بھیجا کہ پولیس کو لے آؤ۔ پولیس آ گئی، کہنے لگی ہاں جی کیا ہے؟ اس نے بتایا بھی اس نے یہ زیور چوری کیا ہوا، لے جاؤ۔ دو کھلے جو لگے من گیا کہ ہاں اے اون بیوی دے جائے کو طلاق نہیں تھی۔ درود پاک کی برکت سے اللہ نے یہ اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ اپنی زندگیوں میں اعمال کو جگہ دو، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے بعد نوافل کی صورت میں جتنی بھی عبادات ہیں چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں، اور ہر عبادت میں اپنی جو ہے وہ رغبت لگاؤ، دلی محبت لگاؤ، ہر نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے یہاں کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔